المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بطور تحفہ اگر درود و سلام بھی پیش نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا مل بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو تمامی احباب مل کر درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختصار کے ساتھ چند لمحوں کے لیے آپ سے محو گفتگو ہوں۔ پروردگار عالم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پہلے ہی بہت گزر چکا ہے اور میں زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اسی کے ضمن و ذیل میں 2 سے 3 باتیں آپ کی بھرپور توجہ کے ساتھ آپ کی سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا، قل اے حبیب ان سے فرما دیجئے، بفضل اللہ جب اللہ کا فضل ہو، وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت ہو، فَلْيَفْرَحُوا تو خوشی کیا کرو، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ خوشی کرنا مال جمع کرنے سے بہت بہتر ہے۔ جب تم میلاد مصطفیٰ کی محفل میں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں، بلکہ حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی نسبت سے اگر ہم محفل سجاتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، جیسے ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں واضح اور 2 ٹوک فرما دیا گیا کہ حبیب ان سے فرما دیجئے کہ جب بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو خوشی مناؤ۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمارے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں اور کتنے فضل موجود ہیں۔ اس نے ہمیں قدم قدم پہ رحمتوں سے نوازا، قدم قدم پہ ہمیں فضل عطا کیے۔ کبھی ولادت ہوتی ہے تو ہمارے والد گرامی مسجد سے امام صاحب کو بلا لاتے ہیں، وہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ کے ہمیں مبارک دیتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، تو دنیا میں محمد عربی کا غلام بن کے آیا ہے۔ یہ رحمت اور فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ کبھی ہمارا نکاح ہوتا ہے تو اس خوشی کے موقع پر بھی ہمیں مبارکباد دی جاتی ہے۔ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو بیٹا ہو یا بیٹی، رحمت ہو یا فضل، ہم عقیقے کی صورت میں اس کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں۔ اگر ہمیں ہلکی سی بھی خوشی محسوس ہو، ہلکی سی بھی فرحت محسوس ہو تو ہم اس پر بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس پر بھی ہم ان اشیاء کا ذکر کرتے ہیں
لیکن ہمیں اس رحمت کی کتنی خوشی منانی چاہیے جو رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، جو دو جہانوں کا رحمت بن کر آیا۔ جب عام رحمت پر اتنی خوشی کرنی چاہیے تو جو دو جہانوں کی رحمت ہے اس کی شان کیا ہوگی، اس کی فضیلت، اس کی عزت، اس کی عظمت اور اس کی رفعت کیا ہوگی۔ بلکہ یہ وہ عظیم خوشی ہے کہ جس کے خوشی رب ذوالجلال نے بھی کی، اللہ کے فرشتوں نے بھی کی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی کی۔ بلکہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن بھی اللہ اپنے محبوب کی شان لوگوں کو دکھائے گا۔ بلکہ عالم ارواح کے اندر قرآن حکیم کے دامن میں موجود ہے کہ اللہ نے 3 جلسے کروائے، 3 محافل کا انعقاد کیا گیا۔ پہلی نشست تھی عالم ارواح کے اندر تو اسے جلسہ توحید کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قرب قیامت میں آنے والے آخری شخص کی روح تک کو اکٹھا کیا اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالو، تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اگرچہ دنیا میں آنے کے بعد کچھ لوگ اس بات سے مکر گئے، لیکن عالم ارواح میں سب نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ جب پوچھا گیا الستُ بربکم قالوا بلا، تو سب نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ پہلا جلسہ تھا، اختتام پذیر ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد عالم ارواح سے اللہ نے دوسرا خطاب کیا، تو اس جلسے میں تمام لوگ نہیں تھے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی موجود تھے۔ ان نبیوں سے مخاطبت کی گئی اور ان سے وعدہ کیا گیا، عہد لیا گیا کہ جب ہم تمہیں نبوت عطا کر دیں، رسالت عطا کر دیں، تو کیا تم اس منصب کو اچھی طرح سنبھال لوگے، اس منصب سے بے وفائی تو نہیں کرو گے، اس منصب کے جو فرائض ہیں، جو مقاصد ہیں، انہیں پورا کر لوگے؟ تو سب نبیوں نے کہا کہ ہم ان مقاصد کو پورا کر لیں گے۔ تو یہ دوسری نشست تھی جو عالم ارواح میں ہوتی ہے، اور اب تیسری نشست ذکر مصطفیٰ کی ہونے والی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اب بھی تمام روحوں کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ ان روحوں کو اکٹھا کیا جنہیں اس لیے بلایا گیا کہ وہ ذکر مصطفیٰ سن کر خوش ہو سکیں، وہ ذکر مصطفیٰ سنیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، وہ ذکر مصطفیٰ سنیں تو ان کے دل مچلنے لگیں، وہ ذکر مصطفیٰ سنیں تو وہ قدم قدم پہ مسکرانے لگیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، دل میں محبت رسول ہو، اور زبان سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہوں۔ ان روحوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ میں محفل میلاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان سے مخاطبت کرتے ہوئے حضور کا میلاد منایا، اور ایک شاعر نے اس تیسری نشست کو، جسے محفل میلاد کا نام دیا گیا، پنجابی کے انداز میں، اپنے انداز میں بیان کیا۔ کہا کہ مکے پاک دی دھرتی نو غسل دے کے اتر جنتا دا پھیر چھڑکایا رب نے، کملی والے محبوب نے جویں چایا، قسم رب دی اویں بڑایا رب نے، اتے پیر نہ کسے دا آ جاوے، پین دتا نی دھرتی تے سایا رب نے، اکٹھا نبیاں دی روحاں نو کر کے تے اتے عرش میلاد منایا رب نے، تمبو ستاں اسمانہ دا تان کے تے بڑا سوہنا پنڈال سجایا رب نے، اکٹھا نبیاں دی روحاں نو کر کے تے اتے عرش میلاد منایا رب نے، پھر سدرہ اتے سٹیج بڑھیا، جبرائیل نقیب بڑھایا رب نے، روح آدم نے حمد بیان کی تھی، روح عیسیٰ نو پھر بلایا رب نے، روح عیسیٰ نو پھر بلایا رب نے، نبیوں پڑھو درود حضور ہوتے، پھر آپ خطاب فرمایا رب نے، لوگو تسی جھنڈیاں دوتے اعتراض کر دے، جھنڈا سوہنے دا آپ لہرایا رب نے، تسی جھنڈیاں دوتے اعتراض کر دے، جھنڈا سوہنے دا آپ لہرایا رب نے۔ یہ وہ محفل میلاد تھی کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں محفل میلاد کی،
آئیے اب حضور کے دور میں آتے ہیں کہ جب انسانوں نے حضور کی محفل میلاد کی، جب صحابہ کرام مسجد نبوی کے خوبصورت ماحول میں بیٹھ کر، اور اس حدیث کے راوی کوئی عام انسان نہیں بلکہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے مجلس قائم کیے ہوئے تھے، دائرہ بنا کے بیٹھے تھے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما اجلسکم، صحابہ مجھے بتاؤ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کہتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینی ومننا بکا، حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر سکیں، اللہ کی حمد بیان کر سکیں کہ اس نے اسلام دے کر ہمیں ہدایت عطا کی، اسلام دے کر ہمیں اس نے راہ راست عطا کیا۔ حضور دوسرا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں اپنا حبیب عطا کر دیا، ہمیں وہ محبوب دے دیا کہ جس نے ہمیں جہنم سے کنارے سے اٹھا کے جنت کے رستے پہ ڈال دیا ہے، ہمیں وہ محبوب دے دیا کہ جو نبیوں کا بھی امام ہے، جو رب ذوالجلال کا اپنا بھی محبوب ہے۔ اب حضور نے جب صحابہ سے یہ دو جملے سنے کہ ایک تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اسلام کی صورت میں ہدایت عطا کی، اور دوسرا اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کی صورت میں ہونے والے احسان پہ اللہ کا شکریہ ادا کر سکیں، اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ تو حضور فرمانے لگے صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم واقعتاً اسی لیے بیٹھے تھے، ہماری کوئی اور غرض کوئی اور مقصد نہیں تھا، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے ہم نہیں بیٹھے تھے، ہم خالصتاً انہی دو کاموں کے لیے بیٹھے تھے۔ تو صحابہ مخاطبت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں حضور کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے ہم سے قسم لی؟ تو حضور فرماتے ہیں مجھے آپ کی کسی بات پہ شک نہیں تھا، کیونکہ آپ میرے تربیت یافتہ ہیں، آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ میں گھر میں بیٹھا تھا، تم مسجد نبوی میں حلقہ لگا کے گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ نے جبریل امین کو میرے پاس بھیجا، جبریل میرے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ حضور ذرا گھر سے باہر نکل کے دیکھیں کہ آپ کے صحابہ آپ کے آنے کی خوشی میں محفل میلاد کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے ان پر فخر کر رہا ہے، اللہ فرشتوں پہ بیٹھ کے ان پہ فخر کر رہا ہے کہ یہ مسجد نبوی کے حسین ماحول میں بیٹھ کے محمد عربی کی صورت میں ہونے والے احسان پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ تقریب تھی جو زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی، اور اب تیسری نشست جو قرب قیامت میں میدان محشر میں انعقاد پذیر ہوگی کہ جب میدان محشر سج جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قرب قیامت میں آنے والے آخری شخص تک جب تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے، تو اس مشکل مرحلے میں کچھ لوگ آدم علیہ السلام کی طرف چل پڑیں گے۔ جب آدم علیہ السلام کے قریب پہنچیں گے اور جا کے کہیں گے کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، تحقیق نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حسنین علی حسینی نقشبندی صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے توجہ کیجئے گا کہ جب میدان محشر سجا، کچھ لوگ آدم علیہ السلام کی طرف آگے بڑھیں گے، آدم علیہ السلام سے جا کے عرض کریں گے کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، ابو البشر ہیں، آج آپ اللہ سے ہماری سفارش کیجئے۔ لیکن آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج یہ منصب میرے پاس نہیں ہے، تم کسی اور نبی کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ یکے بعد دیگرے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج یہ منصب میرے پاس نہیں، تمہیں میں اب یہ نہیں کہتا کہ ذہبوا الی غیری، کہ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اب تمہیں میں ایک چوکھٹ بتانے والا ہوں کہ جو اس چوکھٹ پہ آتا ہے اسے خالی نہیں موڑا جاتا، اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، لوگ
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ حضور آج ہماری شفاعت کروا دیجئے، آج اللہ سے ہمیں بخشوا دیجئے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، میں اسی لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں۔ سب نبیوں نے کہا تھا اذهبوا الی غیری، تم کسی اور نبی کے پاس چلے جاؤ، لیکن حضور فرما رہے ہیں میں اسی لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں۔ اب حضور ان لوگوں کو لے کر رب ذوالجلال کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور کلمات حمد بیان کریں گے۔ رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سجدے سے سر اٹھائیے، جو آپ کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی۔ حضور فرمائیں گے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ یہاں پہ کچھ علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور فرمائیں گے کہ مولا میری امت کی بخشش کر دے، لیکن یہاں یہ ترجمہ نہیں بنتا۔ جب آپ اس جملے کا ترجمہ سنیں گے تو یقیناً آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی۔ حضور یہ نہیں کہیں گے کہ مولا میری امت کی بخشش فرما، بلکہ حضور کہیں گے مولا میری امت میرے حوالے کر دے، تو میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کا جو بھی معاملہ ہے وہ میرے سپرد کر دے۔ رب فرمائے گا اے محمد جہنم میں جائیے، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں۔ حضور لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، جنت میں داخل کریں گے، دوبارہ پھر اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، کلمات حمد بیان کریں گے۔ رب پھر فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، حضور فرمائیں گے ربی حبلی امتی۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ محمد جہنم میں جائیے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں۔ حضور پھر لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت کی راہیں عطا کریں گے۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، پھر کلمات حمد بیان کریں گے۔ رب فرمائے گا اے محمد سجدے سے سر اٹھائیے، جو آپ کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی۔ تو حضور فرمائیں گے مولا میری امت میرے حوالے کر دے۔ تو رب فرمائے گا اے محمد جہنم میں جائیے، جس کے دل میں رائی سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کے جنت کی راہیں عطا کر دیں۔ حضور 3 مرتبہ سجدہ ریز ہوئے۔ پہلی مرتبہ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان تھا انہیں جہنم سے آزادی دی گئی۔ دوسری مرتبہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا انہیں جہنم کی آزادی دی گئی۔ تیسری مرتبہ جن کے دل میں رائی سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان تھا اسے جہنم سے آزادی دے دی گئی۔ امام بخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث لانے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور چوتھی مرتبہ پھر سجدہ ریز ہوں گے اور پھر کہیں گے ارفع رأسک یا محمد۔ رب فرمائے گا کہ ارفع رأسک یا محمد، حضور کہیں گے ربی حبلی امتی، مولا میری امت میرے حوالے کر دے۔ اب جو چوتھی مرتبہ رب نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے فیروز بختی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی شان عطا کی کہ ہمیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ جب حضور چوتھی مرتبہ سجدہ ریز ہوں گے تو رب فرمائے گا اے محمد جہنم میں جائیے، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں۔ حضور لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو ازل سے لے کر ابد تک ہماری جہاں بھی نظر پڑتی ہے لوگ میلاد مصطفیٰ مناتے دکھائی دیتے ہیں، لوگ حضور کا ذکر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بلکہ مجھے ناصر چشتی یاد آئے اور اسی شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ محبت کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا، یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ ہر نام کسی شخص سے منسوب ہے لیکن ہر نام کو اس شان سے چوما نہیں جاتا، سرکار کے لنگر کی یہ تاثیر ہے ناصر، غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔